الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے.
ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ گھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین مانیں، اگر یہ دعا والی بات سمجھ آ گئی تو سمجھ لینا کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت مزیدار ہو جائے گی، بہت پر لطف ہو جائے گی، اور آگے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، مستقبل روشن ہو جائے گا، اللہ پیر پڑی روزی عطا فرمائیں گے، بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب ہوگا، اور بہت سی اللہ وہ نعمتیں دے گا جو میرے اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہماری اللہ کے فضل سے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، ایک دینی مجلس ہے، اس کی ہر بات بغور سنی جائے، دھیان سے سننے کی کوشش کی جائے۔ اگر سمجھ آ گئی اور عمل ہو گیا، میں عمل کروں تو میرا فائدہ، آپ عمل کرو تو آپ کا فائدہ، جو عمل کرے اس کا فائدہ، کیونکہ زندگی بنتی ہے عمل سے۔
اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے، اور فضائل اعمال پوری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے، اللہ والوں کے بیانات اچھی باتوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یوں فرمایا کہ اس سے زندگی بنتی نہیں، بلکہ ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ بھائی میرے پاس 100 لیٹر پیٹرول ہو لیکن میری بائک میں نہ ہو تو اس سے میری بائک چلنے والی نہیں ہے۔ چاہے 100 لیٹر پیٹرول ہو، 500 لیٹر ہو، 1000 لیٹر ہو، کوئی کہے مول صاحب پیٹرول سے چلتی ہے بائک، بالکل چلتی ہے، لیکن جب ٹنکی میں ہو تب چلتی ہے، باہر بوتل میں ہو تب نہیں چلا کرتی۔ تو فرمایا کہ انسان کے پاس جتنی معلومات جمع ہو جائیں اس سے اس کو ترقی نہیں ملتی، بلکہ وہ معلومات جو ہے وہ معمولات میں تبدیل ہو جائیں اور اس کے دل کے اندر وہ بات اتر جائیں اور اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اس کے بعد ترقی ملا کرتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، یہ جو ہماری تمنا ہے نا کہ ہم اللہ والے بنے، اللہ کی محبت ہمیں ملے، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی، ہر ایمان والے کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ تمنا ضرور ہونی چاہیے کہ میں مرنے سے پہلے اللہ کا ولی بن کے مروں۔ ہم لوگ ولی کے لفظ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ نارمل بات ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، یا تو دوست ہوگا یا دشمن ہوگا۔ بھائی ہم میں سے کوئی اللہ کا دشمن بننا چاہتا ہے؟ نہیں بننا چاہتا، تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ دوست بننا چاہتے ہیں۔ دوست کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دوست کو ولی کہتے ہیں۔ تو کیا بہتر ہو کہ ہم اللہ کے ولی بنے، اللہ کے دوست بنے اور اس کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ عاجز آج کی مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ ہر بات بڑی قیمتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو عمل ہے، زندگی بنتی ہے عمل سے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے پوری ایک کتاب لکھ دی اور اس کا نام رکھ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم کوئی جماعت کو لے کر جاتے حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، حضرت یہی پڑھتے تھے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک مرتبہ قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی حضرت نے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص کوئی بھی اچھا عمل کرے گا اس کے اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا۔ ومن اساء فعليها، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا، کوئی برا کام کرے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، میرے بندو اس بات کو بہت اچھی طریقے پر یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا جو بھی اچھا عمل کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو بھی برا عمل کرے گا اس کا نقصان اسی پر ہوگا، اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور اللہ کا کوئی نقصان کرنے والا ہے نہیں۔ تو ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا جائے کہ اگر ہم عمل کریں گے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ صرف سوچنے سے نہ چائے بنتی ہے، نہ بائک چلتی ہے، نہ پیسے آتے ہیں،
نہ کام بنتے ہیں. ایک شکر کے لیے بھی محنت ہے, ایک نمک لانے کے لیے بھی محنت ہے, چائے بنانے کے لیے بھی محنت ہے, دنیا کے ہر کام کے لیے محنت ہے. پوچھو ان سے جو گھر کا ایک بیڈ روم بناتے ہیں کیسی محنت ہے, ایک بنگلہ بناتے ہیں کتنی محنت ہے, رات دن اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تب جا کے ایک مکان تیار ہوتا ہے. کیا آخرت کو بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ کیا اللہ کو منانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ کیا قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ میرے عزیزو, محنت ہے, بڑی آسان ہے, چونکہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسرن, کہ بھائی دین تو بہت آسان ہے. جب پیارے نبی نے کہہ دیا کہ دین آسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے. اگر کوئی دین پر چلنا چاہے, اگر کوئی نہ چلنا چاہے تو اس کے لیے بہانے ہزار ہیں. آج سب سے زیادہ خوشحال دین پر چلنے والے فضول خرچی سے بھی بچ رہے, بخیلی سے بھی بچ رہے, شادی میں فضول خرچہ کرنے سے بھی بچ رہے. اور لوگ کیا کہیں گے, سب سے پہلے اللہ والے اپنی زندگی سے اس بات کو نکال دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. انہیں لوگوں سے مطلب نہیں ہے, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے اللہ کیا کہیں گے اور اس کا رسول کیا کہے گا. ایک بات یاد رکھنا, ابو طالب جو تھے نا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی, بہت خدمت کی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی تاریخی خدمت کی ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش نہیں ہوئی تھی, آپ اپنی امی کے پیٹ مبارک میں تھے, اس وقت آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے تھے. اللہ نے آپ کی پرورش کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو آپ کی ولادت با سعادت کے لیے پسند فرمایا. پوری دنیا میں سے اگر کسی شہر کو پسند فرمایا تو وہ مکہ مکرمہ کو پسند فرمایا. اور اس مکہ مکرمہ کی بھی اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھائی, ارشاد فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. آپ کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا. اس کے بعد واقعہ مختصر کرتے ہوئے جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی, آپ کی امی کے ساتھ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب آپ مدینہ منورہ سے ریٹرن آ رہے تھے تو ابوا نامی ایک جگہ ہے, وہاں پر آپ کا پڑاؤ ہوا, آپ کا قیام ہوا. پہلے زمانے میں یہ کافی لمبا سفر ہوا کرتا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا تھا تو 16 دن لگے تھے مجھے. پہاڑ چڑھنا اترنا, پہاڑ چڑھنا اترنا, پہاڑ چڑھنا اترنا, 16 دن لگے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ 16 دن میں آپ نے کیا کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ یہ 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ لیا, روزانہ ایک قرآن. ایسے لوگ تھے وقت کو وصول کرنے والے, اپنی موت کو یاد رکھنے والے, اپنی قبر کو یاد رکھنے والے, اللہ کو راضی کرنے والے. آج ان کو قبر میں کیا کام آ رہا ہے؟ یہی سب تو کام آ رہا ہوگا. اور میں اور آپ جب چلے جائیں گے کیا کام آئے گا؟ فرمایا نیک اعمال کام آئیں گے. انسان دنیا میں کیا لے کر آتا ہے؟ فرمایا اپنا مقدر لے کر آتا ہے. کیا لے کر جاتا ہے؟ فرمایا اپنے اعمال ساتھ لے جاتا ہے. اور یہ دنیا عمل کے کرنے کی جگہ ہے, یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. بدلے کی جو جگہ ہے نا وہ آخرت ہے. فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے,
اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت رزلٹ کے ملنے کی جگہ ہے. ہم سب بخوبی جانتے ہیں ایگزام میں جیسا لکھتے ہیں ویسا ہی رزلٹ آتا ہے. صحیح لکھتے ہیں صحیح رزلٹ آتا ہے، غلط لکھتے ہیں برا رزلٹ آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوئے ہیں آخرت میں اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. خدا کے دربار میں پیشی ہوگی، اللہ کو حساب دینا پڑے گا. عجیب و غریب بہت کھل کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ارے میرے بندو یاد رکھو حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے. تمہارا حساب کتاب ہوگا، اللہ خود حساب لیں گے. فرماتے ہیں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا، راحت میں ہوگا، جنت میں ہوگا. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے. فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا. اگر نیکیاں اللہ کو پسند آ گئی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، قرآن کہتا ہے وہ بندہ جنت میں چلا جائے. اور اگر برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا، قرآن کہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا. حساب کتاب کی وقت کی تھوڑی سی ایک بات اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا. ایک وہ کافر جس پر حقوق العباد کوئی نہیں، جس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کا پیسہ نہیں دبایا، کسی کو ستایا نہیں، بلکہ صاف ستھری اچھے اخلاق والی زندگی گزاری. بس اتنا تھا کہ وہ کافر تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور وہ کافر جس نے کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، لوگوں کو ستایا، اس سے خطرناک سزا ہوگی اس کافر سے جس نے ایک نری زندگی گزاری، اس سے زیادہ سزا اس کو ہوگی. اور یوں فرمایا جب حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا نا تو 70,000 لوگ، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے. 70,000 لوگوں کو. اور دوسری ایک عجیب بات لکھی ہے، ان 70,000 کے ساتھ، ان 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ دوسرے 70,000 کی اللہ مغفرت فرما دے گا بغیر حساب کتاب. اتنے سب لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پہلے 70,000، 70,000، پھر ایک ایک کے ساتھ 70,000، 70,000 لوگ. اللہ کرے ہم کچھ ایسی زندگی گزارے کہ اللہ کو ہم پر بھی رحم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمایا. یوں فرمایا ان کا حساب نہیں ہوگا. اور دوسری ایک بات بتاؤں، جنت پاک جگہ ہے. کیسی جگہ ہے؟ پاک. کوئی ناپاک آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. کوئی ناپاک آدمی کبھی بھی جنت میں داخل. پاک جگہ میں اللہ کو پاکی پسند ہے، صفائی پسند ہے. فرمایا جنت بالکل پاک جگہ ہے. کوئی بھی ناپاک آدمی، گناہ ناپاکی والی چیز ہے،
گناہوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، بدنظری کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، تانے کے ساتھ، حرام کمائی کے ساتھ، ویاج کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، فرمایا کہ اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اور دنیا میں اللہ کے ساتھ صلح نہیں کی ہوگی اور بغیر توبہ کے اگر مر گیا، فرمایا وہ فوراً جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کے بارے میں کتابوں میں صاف لکھا ہے سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اگر وہ ایمان والا ہوگا، اور جہنم میں اس کی صفائی کی جائے گی. جب وہ جہنم میں پاک صاف ہو جائے گا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے جب یہ بات آتی ہے تو مدرسے کے استاذ لوگ بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے، کیونکہ پتہ ہے زندگی گناہوں میں گزری ہے، غفلت میں گزری ہے. اس لیے فرمایا کہ بغیر توبہ کے نہ مرو، اس کو ناراض کر کے نہ مرو. دنیا کی زندگی کو اتنا نارمل نہ لو، یہ سیریس ہے. اسی مختصر سی زندگی پر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کا دار و مدار ہے. 5ویں کلاس کے بچے کو پتا ہوتا ہے یہ ایگزام کا وقت مختصر ہے، 2 گھنٹے ہیں، لیکن یہ 2 گھنٹے اگر میں نے صحیح گزارے، صحیح جواب لکھا تو امید ہے آئندہ سال میں 6ٹھی کلاس میں جاؤں گا، اوپر کو مجھے درجہ ملے گا، مجھے کامیابی ملے گی، مجھے خوشیاں ملے گی، میرے ابو خوش ہوں گے، میرے سر خوش ہوں گے، میری ٹیچر خوش ہوگی، میرے محلے والے خوش ہوں گے، میرے علاقے والے خوش ہوں گے. اور بچے کو یہ بھی پتا ہے اگر میں نے غلط لکھا تو میں فیل ہوں گا، دوبارہ مجھے اسی کلاس میں بیٹھنا پڑے گا، مجھے ناکامی ملے گی، میرے امی ابو ناراض ہوں گے، میرے سر ناراض ہوں گے، ٹیوشن ٹیچر ناراض ہوگی. تو میرے عزیزوں اصل بات یہ ہے جیسا لکھو گے ویسا ریزلٹ ملے گا. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں. اللہ کے فضل سے کبھی بھی نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرمایا زندگی قاعدے کے مطابق گزارو، امید اللہ کے فضل کی کرو. اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا رحم فرمائے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اس دعا کو مانگتے رہو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. باری تعالی جب میرے حساب کتاب کا وقت آئے میرا حساب آسان لے لینا. میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں آپ کو حساب نہیں دے سکتا. ایک انکم ٹیکس والے کو میں حساب نہیں دے سکتا. اللہ میں آپ کو کیسے حساب دے سکوں گا؟ اسی لیے اس دعا کا اہتمام کیا جائے. عربی میں یاد رہو اپنی زبان میں، اللہ جی میرا حساب آسان کر دینا، میرا حساب آسان کر دینا. اچھا آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ اس کا نامہ اعمال کھولا گیا. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اس نے کتنے گناہ کیے، اس نے کتنی غلطی کی، کتنی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھا اندیکھا کر دیا. تو نے غلطی تو کی ہے، گناہ تو کیے ہیں، مجھے ناراض تو کیا ہے، لیکن چل کوئی بات نہیں، اپنے فضل سے معاف کر دی. اس کو کہتے آسان حساب. ایک بچہ ممبئی خریدی کے لیے گیا، ابو نے سختی سے حساب شروع کر دیا. بیٹا اے سی ٹرین میں کیوں گیا تھا؟ 300 روپے کا کھانا کیوں کھایا؟ بیٹا ایک رات وہاں تو ہوٹل میں رکا تو 2000 والا کمرہ کیوں لیا؟ تجھے پتا ہے گھر میں قرضہ ہے، تیری ماں بیچاری پریشان رہتی ہے، لوگوں کے گھروں میں روٹیاں بناتی ہے، بڑی مشکل سے گھر کا گزران چلتا ہے، کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ آخر کا بیٹا یہ خرچ کیوں کیا؟ یہ مٹھائی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب باپ سوال پوچھنا شروع کرتا ہے نا تو بیٹا سمجھتا ہے اب میں پھنس جاؤں گا، کتنے جواب دوں گا، وہ بیٹا پھنس جاتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے ابا کہتے ہیں بیٹا بہت خرچہ کر دیا، چل کوئی بات نہیں، تو سامان تو لے کے آیا، چل جا کوئی بات نہیں، اب تھوڑا سا دکان پہ دھیان دے دینا. اس کو کہتے ہیں کہ ابا نے اس کے ساتھ آسان حساب دیا، اور پہلا جو حساب تھا نا وہ بڑا سخت تھا. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کا حساب سختی سے لینے پر آ گئے اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اور اگر اللہ کسی کا حساب آسان لینے پر آ گئے اس کا معاملہ بڑا آسان ہے. کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے، عجیب بات.
جو آدمی دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، اس بات کا خوف رکھے گا پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اس بات کو یاد کر کے روئے گا، اپنے رب کے سامنے تڑپے گا۔ اللہ کو رونے والے بڑے پسند ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنت۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنت۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور بنداس گناہ کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی کہے کہ میں سانپ سے ڈرتا ہوں، فطری خوف ہے، جانور ہے، بچنا ہے اس سے۔ ایک آدمی کہے کہ میں سانپ سے ڈرتا ہوں اور اس کے قریب چلا جائے اور سانپ اس کو ڈس لے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ڈرتا نہیں تھا، ناسمجھ تھا۔ ڈرتا ہوتا کبھی بھی سانپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا اور یہ سانپ کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ ڈر ہے اسے۔ جو شیر سے ڈرتا ہے وہ شیر سے دور رہتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک بیکری کی شاندار 100 بسکٹیں لائی جائے اور یوں کہا جائے کھاؤ، بڑی شاندار بنی ہے، بڑی مزیدار بنی ہے، بیکری کی افتتاح ہوئی ہے، آپ کھائیے۔ ہم نے بھی سوچا کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، ڈرائی فروٹ کی بسکٹ ہے، چلو کھا لیتے ہیں۔ پیچھے سے مالک نے کہا کہ بس ایک ہی پرابلم ہے، یہ 1000 میں سے صرف 1 بسکٹ میں زہر ہے، 999 تو ایک دم زبردست، کھاؤ گے مزہ آ جائے گا آپ کو۔ کوئی نوساری والا کھائے گا اس کو؟ او بھائی تو لے جا تو۔ ارے کیوں گھبراتے ہو؟ سب میں نہیں ہے زہر، ایک میں ہی ہے۔ 999 تو بہت اچھی ہے، 1000 میں سے 1 میں زہر کا پتہ ہے۔ اتنا عقل مند ہے 1000 کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ یقین مانو ہر گناہ میں پورا زہر بھرا، ہر گناہ انسان کو اللہ کی نظر رحمت سے گراتا ہے، انسان بنداس گناہ کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا ڈر۔ اور نہ پوچھو ان لوگوں سے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ کتنا احتیاط کے ساتھ بڑی تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال ہے۔ بچہ ہو تو ایسا ہو، جوان ہو تو ایسا ہو، بوڑھا ہو تو ایسا ہو، ایسی ہماری قابل رشک زندگی ہونی چاہیے۔ آج کی مجلس میں سب سے پہلے اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر نامہ عمل ایسا ہوگا کہ ہم نے کسی کو ستایا نہیں ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی، کتابیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے امید ہے اللہ کو رحم، اسی لیے کسی کو نہیں ستانا۔ ہماری دینی مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں قابل رشک زندگی گزارا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بہت نیک عورت،
शब जिंदादार, रातों को जागने वाली, अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत करने वाली नेक औरत। इतना मसला था कि बिल्ली उसके घर में आती थी, उसका दूध पी जाती थी, ये मसला था। एक मर्तबा उस औरत को गुस्सा आया, उसने बिल्ली को पकड़ के बंद कर दिया। वो बेचारी भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये है, उसकी नेकी के बावजूद अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। इंसान को नहीं सताया है, अड़ोस पड़ोस वालों को नहीं सताया है, बल्कि एक बिल्ली को, एक जानवर को तकलीफ पहुंचाई है, अल्लाह ताला उस पर नाराज हो गए। इसीलिए फरमाया, अल्लाह की मखलूक के साथ कोई अच्छा रखता है, अल्लाह उसके साथ अच्छा रखते हैं, और अल्लाह की मखलूक के साथ कोई बुरा सलूक करता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। जाहिरी बात है, हमारे बच्चों के साथ कोई अच्छा रखेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा रखेंगे, और कोई हमारे बच्चों के साथ बुरा रखे, माँ बाप फौरन इमोशनल हो जाते हैं, वो सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन कोई अगर उसके बच्चे को नजर उठा करके देखे, उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं करती। हमारे यहाँ इंसान गाड़ी लेकर जाते हैं, कुत्ते अपना भौंकते रहते हैं। एक साथी ने कहा, हल्की सी उसके बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को बाइक हल्की सी टच हुई, फौरन उसकी मां ने आकर मुझे काट दिया, दूसरे ही सेकंड में। इतनी तेजी से वो आई, मेरी तरफ लपकी, मैं ताज्जुब में रह गया। इससे पता चला कि किसी के बच्चे को अगर छेड़ा जाए ना, तो मां बाप उससे नाराज हो जाते हैं। तो सारे जितने लोग हैं, जितने इंसान हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक है। अगर कोई इन पर रहम करेगा, अल्लाह उस पर रहम करेगा, और कोई अगर इन्हें सताएगा, अल्लाह का मामला उसके साथ मुश्किल होगा। इसलिए आज की मजलिस में इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। माए बहनें भी इस बात को तय करें कि इंशाअल्लाह हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात यहां से चली थी कि लोग क्या कहेंगे। अबू तालिब ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 42 इयर्स 42 साल 42 साल खिदमत की, उसके बावजूद ईमान न मिला। ईमान न मिलने की वजह ये लिखी है, अबू तालिब यही कहते थे, जिसका खुलासा, अगर मैं ईमान ले आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि भतीजे की बात मान ली। इस एक चीज ने अबू तालिब को ईमान लाने से रोक दिया, और यूं फरमाया कि अबू तालिब को जहन्नम में अजाब होगा। और कैसा अजाब होगा? हल्के दर्जे का अजाब होगा। हल्के दर्जे का अजाब कैसा होगा जहन्नम का? अरे प्यारे नबी की खिदमत की थी 42 साल, हमारे नबी के चचा है, हजरत अली के अब्बा है, तो खुदा के दरबार में ये सब कुछ देखा जाता नहीं है। कौन है, कौन किसके चचा है, किसका बेटा कौन है, हर एक को अल्लाह ने अपनी जिंदगी दी है, हर एक को अपनी कब्र में जाना है, हर एक को अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हर एक को अपना हिसाब खुद देना है। इसलिए फरमाया कि इंसान को चाहिए एहतियात के साथ जिंदगी गुजारे, और मुझे और आपको अल्लाह ने बगैर मांगे और बगैर सवाल किए जो उसने हमें ईमान दे दिया है, इस पर खुदा के शुक्र गुजार लेना चाहिए। वरना ईमान न होता, पता नहीं मेरी और आपकी जिंदगी भी कहां गुजर रही होगी। उनको जहन्नमियों के जूते पहनाए जाएंगे, और वो जूते इतने गर्म होंगे कि उनके दिमाग तक उसका असर इतना जबरदस्त पहुंचेगा कि जिस तरह पानी उबलते वक्त वो एकदम गर्म हो जाता है और हिलना शुरू होता है, उबलता है, इससे खतरनाक तरीके से उनका पूरा सर जो है वो उबलेगा, और वो तड़पेंगे, मचलेंगे, बेचैन हो जाएंगे। ये जहन्नम का सबसे कम अजाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। साफ ऐलान कर दिया कुरान करीम में
ان الدین عند اللہ الاسلام، ارے دنیا والوں سنو، خدا کے دربار میں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر کے آئے گا خدا کے دربار میں ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے جو بغیر ایمان کے چلے گئے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے ان پر افسوس نہیں جو پوری زندگی کافر کہلاتے ہیں، کفر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے افسوس ان پر نہیں ہے، افسوس ان پر ہے جو پوری زندگی ایمان والے کہلائے لیکن اینڈ وقت پہ بغیر ایمان کے چلے گئے اور خدا کے دربار میں ایمان والوں کی فہرست میں ان کا نام کوئی نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ افسوس کی بات، اس لیے فرمایا سب سے بڑا مالدار کون؟ تو کہ جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، جو ایمان کے ساتھ چلا جائے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ سورت کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اچھی بات بتائی انہوں نے، مولانا صاحب ایک مسجد بن رہی ہے، تھوڑا سا آپ دعا کرا دیں، وہاں نکاح کی مجلس تھی۔ میں کہا بالکل ضرور، آپ بنا رہے ہو؟ بولے جی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مسجد بنوا رہا ہوں۔ بہت اچھا، ایک دم جوان۔ میں نے ایک سوال پوچھا، کہا بھائی صاحب مسجد بنانے کا خیال دل میں کیسے آیا؟ میرے ابو کی وجہ سے۔ تمہارے ابو کی وجہ سے؟ کیا ہوا ایسا؟ بولے میرے ابا کے پاس اتنا سب پیسہ نہیں تھا، انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب مسجد بنائی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا نواز دیا، میرے ابا نے دوسری مسجد بنائی، ایک کا 10 تو اللہ دیتا ہی ہے، دوسری مسجد بنائی اللہ نے اور نوازا، میرے باپ نے تیسری مسجد بنائی، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 مسجدیں الحمدللہ میرے ابو کی موجودگی میں بن گئی، اور میرے ابو سورت کے ٹاپ لیول کے مالدار ہونے سے ہو گئے۔ دنیا قدموں میں آئی اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ 17 مسجدوں میں نماز ہوگی، ہر نماز کے بعد مجھے ثواب پہنچ جانا ہے۔ میں نے کہا انتقال کیسے ہوا آپ کے ابو کا؟ 17 مسجدیں بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، انتقال کیسے ہوا؟ بولے انتقال میرے ابو کا؟ بولے خوش ہو گیا بیٹا۔ سنو میں آپ کو سناؤں میرے ابا کی داستان میں۔ ہاسپٹل میں تھے، مجھے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ ابا باہر بیٹھا ہے، بلا لینا اس کو اندر۔ بلا لیا، دونوں بھائی سامنے کھڑے ہو گئے، تو کہا بیٹا تم کو پتا ہے میں آپ کا باپ ہوں؟ جی ابو بالکل، پوری زندگی میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا۔ ابا بالکل بالکل صحیح بات، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا، آپ لوگوں کے لیے قربانیاں بہت دی۔ جی ابا بالکل۔ بیٹا اب میرے ساتھ دینے کا وقت ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دو، ساتھ دو گے؟ ابا آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ دیکھو میرا آخری وقت ہے، اب میں کچھ کلمے وغیرہ پڑھتا ہوں، ذرا سن تو لو، میں کلمے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، دیکھو آپ کا باپ کیسے جاتا ہے۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کیسی بات کرتے ہیں آپ اچھے ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے ابا ایک دم اوکے ہو گئے، آپ کو چھٹی ملنے والی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ باپ نے کہا بیٹا تو وہ پہلے ہی کہا ساتھ دینا، پوری زندگی تیرا ساتھ دیا نا، آخری وقت میں تو میرا ساتھ دینا، یہ ساتھ دینے کا وقت ہے۔ تو وہ بیٹے نے کہا میں نے سوچا یار یہ تو بولتے رہتے ہیں، کچھ انتقال ہونے والا نہیں ہے، ابھی تو بڑے اچھے ہیں، آج شام کو ہم گھر چلے جائیں گے، ڈسچارج بھی ہونے والا ہے اور پے بھی مجھے کرنا ہے، ہم آج شام کو چلے جائیں گے، چلو ابا ہے سن لیتے ہیں۔ میرے ابو نے بڑے مزے سے 5 کلمے پڑھے، اس کے بعد درود شریف، استغفار، جتنا ان کو عربی میں آتا تھا مولانا 11 ساڑھے 11 منٹ تک میرے ابا پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کہا چلو بیٹا ٹھیک ہے اب میں آرام کر لوں؟ ٹھیک ہے ابو آرام کر لو۔
میرا ابا آرام کے لیے لیٹے، میں نے سوچا کہ ابھی شام کو ابا کو لے کے چلا جاؤں گا، اتفاق سے میں وہیں کھڑا تھا، 5 منٹ کے بعد ایک ہچکی آئی، اچانک میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح بڑی شان کے ساتھ میرا باپ دنیا سے گیا، تو میں نے سوچا کچھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی کچھ اللہ کے گھر بنانے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ یہ پہلی مسجد بنا رہا ہوں، مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ایسی آخرت بنا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی عمل ابا کا، انہیں 40 سال تک کوئی چلہ نہیں چھوٹا مولانا، ہر سال 40 دن۔ قریب میں ایک مؤذن صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا مولانا کیا بات کرتے ہو، کتنی مرتبہ ان کے ابو اتنے مالدار کبھی پیچھے سے آ کے مذاق میں مجھے پکڑ لیتے اور مجھے کہتے ہیں کاش میں آپ کی جگہ مؤذن ہوتا، میں بھی اذان دیا کرتا اور میں بھی اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتا، آخرت میں میرا بھی کچھ مقام ہو جاتا، اللہ مجھے بھی کچھ نواز دیتے۔ ایسے تڑپتے تھے۔ ایک مولانا وہاں کھڑے تھے، مولانا نے کہا ان کے ابا کی بات کرتے ہو؟ ہمارے سورت میں پاپو نگر میں ان کے ابو آتے تھے، گشت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جمعہ کے دن بیان کرتے تھے، پورے پاپو نگر میں الحمدللہ جو ماحول بنا ہے ان کے ابو کی بدولت بنا ہے۔ اور مولانا آپ کو کیا پتا، یہ اثر سے اشراق تک مرکز پہ رہتے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، آخرت بھی بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا قدموں میں عطا فرمائی۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین خطرناک کوئی پیغام نہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، ایک دنیا کا ایک بڑا طبقہ توبہ اس لیے نہیں کرتا ہے، اپنی لائف کو چینج اس لیے نہیں کرتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی اس لیے نہیں گزارتا ہے، اللہ کے دین پر اس لیے نہیں چلتا ہے، وہ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اسی لیے شادی میں فضول خرچی ہے، اپنے اسٹیٹس کو بڑا بتانے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پڑتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے میں بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کے انتقال کے بعد الحمدللہ آپ کی انا للہ کی خبریں واٹس ایپ پر شیئر کریں گے، لوگ یہ کریں گے، اور لوگ کیا کہیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ انتقال کے بعد ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے، لوگ یہ کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو دیکھ کر عزت لوگ نہیں دیتے، دنیا والے عزت نہیں دیتے، پیسوں سے عزت نہیں ملتی، جائیداد سے عزت نہیں ملتی، چیزوں سے عزت نہیں ملتی، عزت تو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ لوگ عزت دے سکتے نہ لوگ ذلیل کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ اعلان فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے بادشاہ دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے بادشاہ چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اسے ذلیل کر دے۔ فرمایا عزتوں کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا عزت دینے والے ایک اللہ ہے، آسمان سے پانی کو برسانے والے اللہ، زمین سے غلے کو اگانے والے اللہ، انڈے سے بچے کو نکالنے والے اللہ، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والے اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والے اللہ، ہمیں کھلانے والے اللہ، ہمیں پلانے والے اللہ۔ یحییکم، زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ویمیتکم، موت کون دے گا؟ اللہ
اللہ ہی دے گا. فرمایا والبعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے. یہ دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ کرے گا. اللہ بڑی طاقت والے ہے, بڑی قدرت والے ہے. آج موقع ہے, سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. ہم ہیں, سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. شروع میں ایک بات کہی تھی دعا کے بارے میں, اگر وہ بات سمجھ آ جائے گی تو زندگی گزارنے کی مزہ نصیب ہو جائے گی. وہ باتیں یہ کچھ مختصر سے وقت میں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا دھیان سے سنیں میری دینی ماؤں بہنوں, آپ بھی ذرا دھیان سے سننا, دل کے کانوں سے سننا. انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے, سارا قرضہ دور ہوگا, سارے اثرات ختم ہوں گے, برکتوں والی اللہ حلال روزی عطا فرمائیں گے, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. نمبر 1, دعا کا پہلا درجہ, دعا کی اور قبول ہو گئی. ایک چیز اللہ سے مانگی تھی, اللہ نے دے دی. نمبر 1, یہ تو سب کو معلوم ہے, سب کی چاہت بھی یہی ہے کہ یہی ہو جائے, حکمت نہ دیکھی جائے, نعوذ باللہ, ہم جو مانگے سب فوراً مل جائیں, یہ سب کی چاہت ہے. دوسری دعا, بندے نے دعا تو مانگی, جو چیز مانگی وہ نہیں ملی, اس کی برکت سے اللہ نے آنے والی بہت بڑی مصیبت ٹال دی. 11:15 بجے اس نے دعا کی, اللہ میرا یہ کام کر دے, وہ کام کر دے. اب وہ کام تو نہیں کیا اللہ نے, لیکن 12:05 کو اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. یہ 11:15 بجے والی دعا کی برکت سے اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. 12:10 کو بڑا حادثہ ہونے والا تھا, 11:15 بجے اس نے صدقہ کیا. جیسے ہی اس نے صدقہ کیا اور دعا کی, اللہ نے اس کی برکت سے اس کی وہ مصیبت ٹال دی. کہ ہمارے یہاں تو بڑا صدقہ اسی روم میں ہی کرتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ذرا اچھے بنو کر ہم کو بیمار ہو جانے دو, کوئی بڑا حادثہ ہو جانے دو, پھر صدقہ نکالیں. اللہ والے کہتے ہیں پہلے ہی صدقہ نکالو, بڑے حادثے ہی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. صدقہ نکالتے رہنا, غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, بیواؤں کی مدد کرنا, مسکینوں کی مدد کرنا, پریشان حالوں کی مدد کرنا. دیکھنا ہمارے آس پاس میں کون پریشان ہے, کون تکلیف میں ہے, کون بے چینی میں ہے, کون حالات میں ہے, کس کو دوا کی ضرورت ہے, کس کو کیا ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, یاد رکھنا جب ہمیں ضرورت پڑے گی اللہ ہماری بڑی بڑی ضرورتوں کو لمحوں میں پورا کرے گا. تو نمبر 2, دعا کی برکت سے مصیبت ٹل جاتی ہے. ایک شخص کی ممبئی سے فلائٹ تھا, بات سمجھے, اور بہت بڑی میٹنگ تھی, کروڑوں میں ڈیل ہونے والی تھی. اللہ کی شان فاؤنٹن پر لگی ٹرافک ایسی لگی, 1.25 گھنٹہ ہو گیا, گاڑی چلنے کا نام نہیں لیتی. اس نے صدقہ نکالا دل کھول کے, کچھ نمازیں مان لی کہ اللہ میں اتنی رکعت پڑھوں گا, اور اللہ صدقے سے کام بنتے ہیں. اور آپ تو گنہگاروں کے بھی رب ہیں, آپ تو سب کی دعا سنتے ہیں. اللہ مجھ پہ کرم فرما, ٹرافک کھول دے, میرا فلائٹ مجھے ملا دے, میری کروڑوں کی میٹنگ ہے, اس میں بڑی ڈیل ہونے والی ہے. اللہ آپ تو بڑے سننے والے, صدقہ آپ کو پسند, میں نے صدقہ کر دیا. نمازیں آپ کو پسند, میں نے نمازیں مانگ لی. اور میں آپ کے سامنے رو رہا ہوں, تڑپ رہا ہوں, منت سماجت کر رہا ہوں. پکارنے والوں کی پکار تو آپ سنتے ہیں نا, آپ تو گنہگاروں کے بھی رب ہے. آپ تو اللہ میرا کام کر دے, مجھ پہ رحم فرما, کرم فرما. اور 1.25 گھنٹہ ہو گیا, ٹرافک نہ کھلی. اللہ کی شان, پھر ٹرافک کھل گئی. ایک مثال دے رہا ہوں. جب وہ پہنچا ایئرپورٹ پر, اس نے معلوم کیا تو اس کو بتایا
ابھی 5 منٹ پہلے آپ کا فلائٹ تو چلا گیا, آپ نے مس کر دیا فلائٹ. اس نے کہا یار میری سیٹ تھی, رونے لگا. اس نے کہا بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, اسی لیے ہم کہتے ہیں گھر سے بیفور ٹائم نکلو, 2-3 گھنٹے ایکسٹرا لے کر کے نکلو, اسی لیے ہم کہتے ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے, یہ ہماری غلطی کوئی نہیں. رونے لگا, نعوذ باللہ ناشکری کے الفاظ بولنے لگا کہ اللہ میں نے آپ سے دعا کی تھی, آپ نے میری ایک نہ سنی, میں نے اتنا صدقہ نکالا تھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, مجھے جو ہمارے بڑوں نے بتایا میں نے سب کیا. اللہ آپ نے میرا فلائٹ مس کروا دی, آپ نے میرا اتنا کام بھی نہ کیا. نعوذ باللہ وہ کچھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا. اب وہ 5 منٹ لیٹ پہنچا تھا, 15 منٹ ہو گئی, رو رہا تھا, بہت بڑی میٹنگ تھی, اس کا پورا مسئلہ آگے پیچھے ہو گیا. 20 منٹ کے بعد اعلان ہوا جو ابھی فلائٹ یہاں سے گئی, ہوامان خراب ہونے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ہو گیا, فلاں جگہ پر وہ فلائٹ کریش ہو گیا اور اس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب مر گئے. ان کی زبان میں کہا سب شہید ہو گئے. اور اس کا ہمیں بہت افسوس ہے اور ہمارا دل بہت دکھ رہا ہے. ہم کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے لیکن مجبوری میں ایسا ہو جاتا ہے, اس لیے ان کے گھر والوں سے ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں. اس نے جب یہ اعلان سنا نا فوراً سجدے, بہت رویا اللہ کے سامنے, اور رب تیرا احسان ہے, کرم ہے, آپ نے فضل فرمایا, میرا فلائٹ چوک گیا. اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے, بندہ اللہ کی حکمت کو نہیں جانتا, برائی کے لفظ شروع کر دیتا, معافی مانگنے لگا, منت سماجت کرنے لگا. رب آپ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا, اگر میں بھی ان شہید ہونے والوں میں سے ہوتا, مر جانے والوں میں سے, تو کون سی کروڑوں کی ڈیل جو یہاں تھا وہ بھی سب رہ جاتا. رب آپ کا احسان ہے, کرم ہے, آئندہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا, ایسے جملے نہیں بولوں گا. دیکھو یہ دوسری بات کہ دعا کی برکت سے اللہ مصیبت ٹال دیتے. دعا کبھی خالی نہیں جاتی, اتنی بات پکی ہے. دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی, اس لیے ایسا کرنا سیکھ لینا اللہ کے سامنے. بس یہ کرنا آ گیا, زندگی میں مزہ آ گیا. ہاتھ اٹھانا آ گیا, ہاتھ پھیلانا آ گیا, اللہ کے سامنے مانگنا آ گیا, منت سماجت کرنا آ گیا, اس کے سامنے رونا آ گیا. آپ سمجھ لو کہ یقیناً اب مسائل حل ہونے والے ہیں, اب پریشانیاں دور ہونے والی ہے, اب مستقبل روشن ہونے والا ہے. اگر مستقبل روشن نہ کرنا ہوتا اللہ کبھی بھی اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیتا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے کہا کہ میں نے ابھی توبہ کی تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. عجیب بات کہی, اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کبھی بھی توبہ کی توفیق ہی نہ دیتے. یہ توبہ کی اللہ نے توفیق دی, یہ اس بات کی علامت ہے اللہ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ تو بڑے جاننے والے, بڑی حکمتوں والے. ہمارا چھوٹا دماغ اللہ کی حکمتوں کو کیا سمجھے, اس کے فیصلوں کو کیا سمجھے. ایک بات سمجھاؤں, اس سے آپ کو پتا چلے گا اللہ کیسے حکیم ہے. اور ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہمارے لیے, ہمیں بنایا آخرت کے لیے. یا بنا آدم, اے آدم کی اولاد, الدنیا خلقت لکم, دنیا بنائی تمہارے لیے, وانتم خلقتم للآخرہ, اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا, تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا. تم مجھے راضی کر کے آؤ, میری عبادت کر کے آؤ, مجھے منا کر کے آؤ. بادشاہ کے ایک بیٹے کو سانپ نے کاٹ دیا, کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال. بادشاہ جلال میں آ گیا, بڑا غصے میں آ گیا. اس نے حکم دیا کہ پورے شہر میں جتنے سانپ ہیں سب کو مارو. ایک ٹیم بھیجی, تلاش کرو سب سانپ مارو. وہ ٹیم نکل گئی, بادشاہ کو رپورٹ دیا. 2-2.5 دن کے قریب کچھ گزرے کہ بادشاہ سلامت, ہماری نظر میں کوئی کونے کھانچے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی سانپ ہو. اب کوئی باقی رہ گیا ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہے,
ورنہ ہمارے علم کے مطابق پورے شہر میں اب کوئی سانپ نہیں ہے. 2-2.5 دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، بادشاہ کی بیوی بیمار ہو گئی، فیملی والے بیمار ہو گئے، وہاں کے ڈاکٹر لوگ بیمار ہو گئے، رعایا کے لوگ بیمار ہونے لگے. بادشاہ بڑا پریشان، یہ کیا ہوا؟ ایک اللہ والے بڑے حکیم تھے، ان کو بلایا، کہا سب بیمار ہو رہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو انہوں نے کہا یار مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنے سب لوگ بیمار ہو رہے. بادشاہ نے کہا کہ ہمارے یہاں 5 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. کیا؟ وہ سانپ نے کاٹا تھا. اچھا وہ تو کیا کر سکتے اس کو، اللہ کی مرضی. پھر میں نے سب سانپ مروا دیے. ارے کیوں مروائے تم نے؟ وہ سانپ سامنے آ جائے آپ مار دو اور چیز ہے، مستقل آپ نے تلاش کرنے کے لیے کیوں بھیجا، کیوں مروائے؟ یہ ہوا جو چلتی ہے اس میں کبھی کبھار کچھ زہریلی ہوا ہوتی ہے، اور سانپ جب سانس لیتا ہے نا تو وہ زہریلی ہوا کو وہ لے لیتا ہے. تو زہریلی ہوا سانپ کے لیے، صاف ہوا ہمارے لیے. اب آپ نے سانپ ہی مروا دی ہے تو وہ ہوا میں زہر پھیل گیا تو سب لوگ بیمار ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے تھے. بادشاہ سلامت نے فوراً ایک ٹیم کو بھیجا، وہ ٹیم گئی، کچھ سانپ لائے اور علاقوں میں چھوڑ دیے گئے. اس کے بعد لوگوں کا بیمار ہونا کم ہو گیا. ہم کیا جانے اس کی حکمت کو، بس اسی لیے کہتے ہیں اپنا دماغ مت چلاؤ. بس اس نے کہا میرے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی. بس سمجھ میں آئے تو بھی، سمجھ میں نہ آئے تو بھی، دل چاہے تو بھی، دل نہ چاہے تو بھی، لوگ کیا کہیں گے سب جانے دو، بس اللہ اس کا رسول کیا کہے گا اس بات کو یاد رکھو. نیک بن جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. جب دفن ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے اس عاجز کو دعا دیتے. آج وقت ہے نیک بننے کا. تو دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. ایک آدمی مسجد میں آیا، دعا کی، اللہ 25,000 روپے قرضہ ہے، اور آپ کو پتا ہے ابھی 10 بجے کا وقت ہے، 11:30 بجے یہ مجھے 25,000 روپے دینے ہیں، اور آج تک آپ نے مجھے کبھی بھی نامراد نہیں لوٹایا، خالی نہیں لوٹایا. مجھے آپ کی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے. رب اگر مجھ پہ رحم ہو جائے اور آپ مجھے یہ 25,000 روپے دے دیں، آپ کا بڑا کرم ہو جائے گا، بڑا فضل ہو جائے گا. میں تو ہمیشہ آپ سے مانگتا ہوں، میں کسی اور سے نہیں مانگتا. اللہ جی آپ میرا یہ کام کر دیجیے. وہ دعا کرتے ہوئے رو رہا ہے. آدمی مسجد کے قریب میں ایک مالدار آدمی کا گھر تھا. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اس کو گھبراہٹ شروع ہوئی. جیسے ہی گھبراہٹ ہوئی اس نے سوچا میں اپنے بچے کو بلا کر ایمبولینس منگوا کر فوراً ہسپتال چلا جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہیں مجھے اٹیک آ جائے گا، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے. اس کے دل میں خیال آیا اگر انتقال ہونا ہو تو ہو ہی جائے گا، اس کو تو کوئی چیز روک نہیں سکتی. کیا بہتر ہو، پڑوس میں مسجد ہے، ویسے تو زیادہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی، ابھی موقع ہے میں کچھ 2-4 رکعت پڑھ لوں، شاید اللہ کو رحم آ جائے، اور میری اگر آخری گھڑیاں ہوں تو وہ آخری وقت میرا مسجد میں گزر جائے اللہ کے گھر میں، یہ میرے لیے سعادت کی بات. وہ ایک دم سے اٹھا اپنے گھر سے، گھبرا گیا. اس کو یہ خیال ہو گیا کہ شاید مجھے اٹیک آنے والا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایک تکلیف ہو رہی ہے، ایک درد ہو رہا ہے. فوراً اس نے وضو کیا، وضو کر کے وہ مسجد کی طرف آیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی رو رہا ہے. اس نے سنا دھیان سے کیا کہتا ہے. اس نے کہا اللہ مجھے 25,000 دے دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے کسی کے گھر نہ بھیج، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں. تجھ سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو 25,000 میں ہی دے دیتا ہوں. مالدار آدمی تھا. جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا اس کی بے چینی ختم ہو گئی. اس کی بے چینی ختم ہوئی تو سمجھ گیا تاجر آدمی تھا کہ اس کو 25,000 دلوانے کے لیے اللہ نے اس کو میرے گھر نہیں بھیجا، مجھے یہاں بھیجا. تو جا، وہ میرے سے مانگ رہا ہے اور میرے سے مانگنے والے کو تیرے در پہ بھیجوں گا، تجھے یہاں جانا پڑے گا، جا. اس کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات تھی کہ اللہ نے اس کو قبول کیا. اور اس نے کہا بھائی صاحب فکر نہ کریں، اللہ کی مدد آ گئی ہے اور یہ 25,000 روپے آپ لے لیجیے.
اس نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. اس کو کہا جزاک اللہ, بہت اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے کہا آپ پلیز میری ایک بات سنیں, آئندہ کبھی آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے نا تو یہ میرا کارڈ رکھ لو یار, اس طرح رو مت, ہم کو گھر میں تکلیف ہو جاتی ہے. کیا کر رہے بولے آپ, میں بے چین ہو گیا. مجھے کچھ نہیں تھا, اسی لیے میں نے ایمبولینس نہیں بلوائی, اللہ کو یہ نظام چلانا تھا. بولے آپ مہربانی کر کے یہ آپ ایڈریس رکھ لیں, کبھی بھی آپ تو نہیں کہ یار آپ مانتے ہیں اور ہم بے چین ہوتے ہیں, آپ کو اللہ کا واسطہ کبھی بھی ضرورت پڑے بس ایک آپ فون کریں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا بھائی صاحب 25,000 تو رکھ لیتا ہوں, لیکن معاف کرنا یہ ایڈریس میں رکھ نہیں سکتا, کیونکہ جہاں سے ملتا ہے وہاں کا ایڈریس مجھے معلوم. کہاں سے ملتا ہے؟ بولے اوپر سے. وہ کیسے؟ بولے جیسے آپ آئے, مجھے نہیں بھیجا آپ تک, آپ کو بھیجا میرے تک. اللہ اکبر, وہ کیسا کریم ہے. ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ مانگتے ہیں تو سرسری امام صاحب کے ساتھ مانگ لیا, ہمت مزہ ہی نہیں آتی اس کو مانگنے کی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خواب میں ہم کوئی دعا سیکھ لیں گے اور پھر دوسرے دن سے آدھا گھنٹے کی دعا مانگتے ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بھائی چائے کی دکان پر گئے, میری ایک شخص سے دوستی ہوئی, 2 منٹ بات ہوئی, کل 3 منٹ بات ہوئی, پرسوں چائے پینے گئے 5 منٹ بات ہوئی, 5ویں دن 10 منٹ بات ہوئی, کہیں گھومنے چلے گئے, ایک دن ساتھ میں رہے, بات کرنے لگے. تو بات کرتے کرتے بات کرنا آتا ہے. بالکل اسی طرح مانگتے مانگتے دعا کرنا آتی ہے, سوچ کے نہیں آتی. سوچ کے کوئی آدمی ڈرائیور بن جاتا ہے کہ کل خواب دیکھا تھا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا, کھانے کی ریسیپی کی طرح یوٹیوب پہ دیکھ لیا گاڑی کیسے چلانی اور گاڑی چلانے لگا. ایسا ہوتا ہے نہیں. وہ ٹریننگ لیتے لیتے سیکھتے سیکھتے گاڑی چلانا سیکھے گا. بالکل اسی طرح آج 2 منٹ, کل 2.5 منٹ, پرسوں 3 منٹ, اور کبھی نہ مانگتے آتا ہو بس خاموش. اللہ میں کتنا گنہگار ہوں, میں کیا بتاؤں آپ کو. مجھے گراہک سے گھنٹوں بات کرنا آتا ہے, دوستوں سے بات کرنا آتا ہے, ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا ہے, لیکن میرا تعلق آپ سے ٹوٹا ہوا ہے. آپ سے کیا مانگنا مجھے نہیں, اتنا میرا اور آپ کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. آپ سے کیا مانگنا وہ نہیں. کتنے اللہ والے گھنٹوں مانگتے رہتے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے, لاکھ مانگو تو کروڑ دینے کے لیے تیار ہے. مانگنے والے کہاں ہیں؟ دودھ دینے والا 10 لیٹر دودھ دینا چاہتا ہے, لینے والا 1 لیٹر کا برتن لے کے جاتا ہے. تو غلطی دینے والے کی ہے کہ لینے والے کی ہے؟ لینے والے کی ہے. آپ بڑا برتن لے کر جائیں, دل بڑا رکھ کر کے جائیں, دل صاف رکھ کر کے جائیں, دل کی حاضری کے ساتھ مانگے. ایک عجیب بات مجھے یاد آئی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے داہنی طرف نوجوان اور لیفٹ طرف بڑی عمر کے چچا بیٹھے تھے. نہیں, داہنی طرف بڑی عمر کے چچا بیٹھے تھے اور لیفٹ طرف ایک نوجوان بیٹھا تھا. حضرت فرما رہے ہم بیٹھے تھے, واقعہ پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے شاید حرم شریف کا واقعہ ہے. بڑی عمر کے چچا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کی. میں بھی سنتا رہا. حضرت کہتے زور سے مانگ رہے تھے, مانگتے مانگتے پتہ نہیں چچا کو ہوا کیا, انہوں نے کہا اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما, اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما, اے میرے رب مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما. لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, خرب نہیں, خربوں. اور روپیے پیسے نہیں, درہم نہیں, وہ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں, ریال نہیں, پاؤنڈ. وہ نوجوان سے صبر نہیں ہوا. حضرت تو سن رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہا ہے. اس نوجوان نے چچا کو ہاتھ, بولے چچا دونوں پیر کمر میں تھوڑا کم مانگو نا یار, آپ بہت مانگتے ہو یار. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چچا نے تو ان کی طرف توجہ نہیں دی, وہ تو مانگنے لگے, لیکن میرا دل بہت دکھا. حضرت کہتے میں نے اس نوجوان کو ہاتھ ڈالا,
میں نے کہا کہ یہ تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ اس نے بولا نہیں میرے سے تو نہیں مانگ رہے. حضرت نے فرمایا یہ جس سے مانگ رہے ہیں نا اس اللہ کے لیے کھربوں پاؤنڈ کی کوئی حیثیت, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت. تجھے کیا پتا وہ شاید مسجدیں بنانے والے ہوں, کئی غریبوں کے گھر بنانے والے ہوں, کتنے لوگوں کو حج میں بھیجنے والے ہوں, ان کی نیت تو کیا جانے, ان کا جذبہ تو کیا جانے, ان کی چاہت تو کیا جانے. مانگنے دینا, وہ اپنے مولا سے مانگ رہے ہیں اور وہ اپنے اللہ سے تار جوڑ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض, اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. سنیں پیارے نبی کیا فرماتے ہیں دعا کے بارے میں. آقا نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار دیکھ کر سب بھاگ جاتے ہیں. کیا کہہ رہے پیارے نبی؟ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے الدعاء هو العبادہ, دعا تو عین عبادت ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی 5 منٹ نفل پڑھتا ہے, اس کے بازو میں ایک آدمی 5 منٹ ہائے دنیا دنیا کر رہا ہے, اللہ میری دنیا بنا دے, یہ کر دے. پیارے نبی فرماتے جس کا خلاصہ وہ 5 منٹ نفل پڑھنے والے کو عبادت کا ثواب, یہ 5 منٹ دعا مانگنے والے کو بھی عبادت کا ثواب, کیونکہ اللہ سے مانگنا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا تو عین عبادت ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں. تو دعا اللہ کو سب سے زیادہ نیت کریں انشاءاللہ, جو مرضی ہو جائے. ہم جب بھی نماز کے لیے آئیں گے تو نماز سے پہلے یا بعد میں 2-3 منٹ دعا مانگے بغیر کبھی بھی نہیں جائیں گے. بس مانگنا سیکھ لو, اپنی خوشی اور غم کی باتیں اللہ کے سامنے شیئر کرنا سیکھ لو. یاد رکھنا قلبی سکون ملے گا, اللہ خوش ہوں گے, اور اس طرح اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے, ہماری بگڑی کو بنائیں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ دوسرا درجہ ہے, دعا کی برکت سے اللہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. تیسرا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن اس کو کہیں گے تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی, اس وقت وہ چیز تجھے دینا مناسب نہیں تھی, اس کے بدلے آج تجھے یہ دیا جا رہا ہے. وہ اتنا افسوس کرے گا, اتنا تڑپے گا, یار میری وہ چھوٹی سی دعا اور آج اللہ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں. وہ کہے گا اے کاش میں دنیا میں ہمیشہ مانگتا رہتا اور میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. وہاں وہ آخرت میں اس بات کی تمنا کرے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیسے مانگی جائے؟ دعا کیسے مانگی جائے؟ آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا, نام سنا؟ حکمران تھا, بادشاہ تھا. اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا, نیکی کے کام بھی کرتا تھا, گناہ بھی کرتا تھا. ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا, نیکی کا کام, 5واں چکر چل رہا تھا. اس کی نظر پڑی ایک نابینا شخص پر. ایک آدمی ہے نابینا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میری آنکھ لوٹا دے, میری بینائی لوٹا دے, میری آنکھ لوٹا دے. حجاج بن یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا اور کہا آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں تو نہیں جانتا, آپ کو نابینا ہوں, نظر تو آتا نہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف. جیسے یہ جملہ کہا نا وہ نابینا ہلنے لگا, کانپنے لگا, تھڑ تھڑانے لگا. حجاج بن یوسف یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو بہت آسانی سے لوگوں کی گردنیں اتروا دیتا ہے, یہ کہاں یہاں آ گیا؟ ہلنے لگا. حجاج بن یوسف نے کہا میرا 5واں چکر چل رہا ہے, 2 چکر باقی ہے طواف کے,
ایک شرطی کو پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، اور یاد رکھنا یہ 2-4-5 منٹ میں جب تک میرا طواف ختم ہو جائے وہاں تک اگر تیری بینائی نہیں آئی تو حجاج تیری گردن اتروا دے گا۔ بس یہ کہہ کر حجاج بن یوسف نے طواف شروع کیا، اور یہ نابینا جو تڑپا نا اللہ کے سامنے، اے اللہ ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو گردن کا مسئلہ ہے۔ حجاج آ کھڑا ہے، رب تو ماں کے پیٹ میں کئی بچوں کو روزانہ آنکھیں دیتا ہے، اگر تم مجھے دے دے تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ ابھی تک نہ ماں کو دیکھ پایا، نہ قرآن کو دیکھ پایا، نہ باپ کو دیکھ پایا، نہ آپ کے گھر کو دیکھ پایا، رب میری بینائی لوٹا دے، او میرے کریم رب رحیم رب، ابھی حجاج کا طواف ختم ہو جائے گا، میری گردن اتروا دے گا، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اللہ کی شان۔ یہاں حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر نابینا کی بینائی آئی۔ تاریخی جملہ کہا اس وقت حجاج بن یوسف، کہے نابینا شخص پہلے تو جس طرح دعا کرتا تھا نا پوری زندگی بھی کرتا رہتا نا تو تیری بینائی نہیں آتی، تو میں نے تجھے ذرا دھمکی دی اور تیری جو دل کی تار جڑی نا، تو نے سچے دل سے کہ میرا اللہ میرا کام بنائے گا، سچے دل سے جو تو نے اللہ کو کہنا شروع کیا، دیکھ تیری بینائی آ گئی۔ شاید ہمیں بھی کوئی حجاج کی ضرورت ہے جو دھمکی دے۔ ایک دم انسان بے دھیانی کے ساتھ دعا مانگے، اللہ کے کسی ولی کے پاس جائے تو بڑے ادب سے، حضرت مفتی صاحب، نہ وہ ولی کے رب کے پاس تو کوئی ادب نہیں، وہ بھائی ایک اللہ والے کے گھر پہ جائے تو حضرت مفتی صاحب کا گھر، تو یہ حضرت مفتی صاحب کے رب کا گھر ہے بھائی، تو کہاں ہے وہ تو سو، تو کہاں بیٹھا ہے، کس کے گھر میں ہے؟ کوئی انسپیکٹر کا گھر ہے کیا؟ یہ کسی ولی کا گھر ہے؟ تو اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اس بات کو دیکھ کہ انشاءاللہ دل کی حاضری سے مانگنا شروع کریں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سارے مسائل کو حل کرے گا۔ ابھی لیٹسٹ یہ بات ہے، اکثر ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے موبائل نہیں چھوڑتے، موبائل موبائل موبائل، ماں باپ پریشان ہیں، بہت سی عورتیں بھی پریشان ہیں کہ شوہر گھر میں آ کے موبائل لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو، ہم سب کے لیے، جو آدمی عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رؤوف یا عفو یا کریم، یا رؤوف یا عفو یا کریم، مجرب بڑا زبردست عمل ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس وظیفے کو جس کی نیت سے پڑھے گا، اللہ اس کا موبائل چھڑوا دے گا۔ اگر کوئی مستورات اس نیت سے پڑھے کہ میرے بچوں کا موبائل چھوٹ جائے تو انشاءاللہ بچوں کا موبائل، اور کوئی اگر مستورات اس نیت سے پڑھے کہ میرے شوہر کا موبائل چھوٹ جائے۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں۔ تیرا باپ بھی پوچھ کے جاتے ہیں تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ تو خیر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، خوش رکھے۔ الحق اللہ سنہ، آپ لوگوں نے بڑا اچھا وقت دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر یہ بات پہ عمل ہوا نا، مستقبل روشن ہو جائے گا، ساری پریشانیاں دور ہو۔ اور میں دیکھ کر آیا کتنے لوگ ہمارے دوست احباب میں سے جنہوں نے مانگنا شروع کیا آدھا گھنٹہ، اور مجھے اپنی جو داستان سنائی نا، مولانا دل ہلکا ہو گیا، سارے پرابلم حل ہو گئے، نو ٹینشن لائف گزارنے لگا، زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگا، نماز میں دھیان لگنے لگا، اور گھر کے کام ایسے ہونے لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، وجہ ان کے پاس دعا ہے۔ میں نے دیکھا ان کو نماز کے بعد دعا 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 دعا، اس لیے اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی دعا کا اہتمام کریں گے۔ بہت سے لوگ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، رزق کے معاملے میں۔ لکھا ہے جو آدمی فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जो आदमी 100 मरतबा पढ़ेगा फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान, अल्लाह ताला उसको इतना नवाजेंगे माली एतबार से कभी भी परेशान नहीं होगा। मक्के के मदीना मुनव्वरा के एक शेख ने मेरे को बताया, बेटा जिसको भी बताया ना आज सब करोड़पति, मैंने जिसको बताया ना आज सब खुशहाल है, जिसने भी यकीन के साथ पढ़ा। इसलिए यकीन के साथ पढ़ना है। ये वो तस्बीह है जिसके जरिए अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात को रिज़्क़ देता है। और ये तस्बीह किसी पीर साहब की बताई हुई नहीं है, प्यारे नबी ने एक सहाबी को बताई थी, उस सहाबी को अल्लाह ने बहुत नवाज दिया। इसका वक्त सुबह सादिक से लेकर जब तक फजर की नमाज का वक्त रहता है, इसका वक्त रहता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो बात ये है, खुलासा दुआ के 3 पहलू होते हैं। नंबर 1 या तो कबूल हो जाती है, नंबर 2 या मुसीबत को टाल देती है, नंबर 3 या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, मगर दुआ कभी भी रद्द होती नहीं। और अगर इसकी तौफीक हो गई दुआ की, इस बात पे आज की मजलिस में तय करो इंशाअल्लाह हम अपना इस दुआ को अपना बिजनेस बना लेंगे इंशाअल्लाह, कि अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह ताला हमारे मसले को हल फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए अभी हम दुआ करेंगे। दुआ से पहले जो है थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कर दिया जाए। सारे साथी अपनी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं। अल्लाह के जिक्र में कामयाबी है, अल्लाह का जिक्र दिलों के लिए शिफा है। तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह का जिक्र करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ अल्लाह का जिक्र है। आज जिसको भी देखो परेशान है, वजह क्या है? उसके पास अल्लाह के जिक्र के लिए वक्त नहीं है। उसके पास हर चीज़ के लिए वक्त है, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके अच्छे दिन कभी भी नहीं आते। लोग कहते हैं पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा, अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह बुरा वक्त ही ज़िंदगी में नहीं आएगा। जिक्र की मजलिस के बाद दुआ कबूल होती है, इसलिए पूरे ध्यान से, दिल की हाजिरी से, दिल की तार अल्लाह से जोड़ करके हम मुख्तसर से वक्त में जिक्र कर लें, इसके बाद दुआ कर लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला Rasulullah
صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کا خوبصورت ترین نام لفظ اللہ ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، ہمیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے ارادوں کو، ہماری دل کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اللہ، یہ ہم پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ بھی پڑھنا، اس تصور سے کہ میرا دل، میرے بدن کا ایک ایک حصہ، میرے بدن کا رواں اللہ اللہ کے لگا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، اصول کو یاد رکھنا، اور اگر اللہ کو یاد کرتے کرتے رونا آ جائے، زہر نصیب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھار اس کو یاد کر کے رویا بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اللہ نے سات سمندر بنائے، اس کے باوجود وہ بندے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے سے پیار کرتے، محبت کرتے۔ سارے سمندر جہنم کی آنکھ کو نہیں بجھا سکتا، انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ جہنم کی آنکھ کو بجھا سکتا ہے۔ چھوٹے بچے کا کوئی کام روکتا نہیں، حالانکہ کمانا نہیں جانتا، بولنا نہیں جانتا، بس رونا جانتا ہے۔ اللہ والوں کا بھی کوئی کام روکتا نہیں، اللہ کے سامنے رونا جانتا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو۔ مجلس تو ابھی ختم ہو جائے گی، آج تک کی راتیں غفلت میں گزری، آج ایک وقت ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اسی نے بٹھایا ہوا ہے، شاید معاف کرنا چاہتے ہوں گے، شاید اپنا بنانا چاہتے ہوں گے، اسلام پرانا اسلامی ماحول قائم کرنا چاہتے ہوں گے۔ اللہ 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 تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں بند کر کے گردن کو جھکائے رکھے، دل سے اللہ کو یاد کر، زبان سے نہیں، دل سے، دل سے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دل سے یاد کرتا ہے۔ مراقبہ کرے، اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو گئی، ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اگر کسی کو اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ کو بڑا کریم پائے گا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی چینج کی تھی، یوٹن لیا تھا، اللہ کے ہو گئے تھے، لوگ کیا کہیں گے اس کو بھول گئے تھے، پھر اللہ نے اپنے راستے کی موت دی، شہادت کی موت دی۔ قبر کھودنے والا کہلا تھا، جب میں جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا، اندر سے خوشبو آ رہی تھی، ایسے ہی آ جاتی ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا پتا ہم میں سے کون اللہ کی نظر میں مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ
تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجیے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے میں کیا شرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضى۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ، رحیم مولا، کریم اللہ، رحیم رب، کریم رب، حنان رب، ملک رب، قدوس رب۔ آپ تو ملک ہیں، آپ تو قدوس ہیں، آپ تو سلام ہیں، آپ تو مؤمن ہیں، آپ تو مہیمن ہیں، آپ تو عزیز ہیں، آپ تو جبار ہیں، آپ تو متکبر ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ تو باری ہیں، آپ تو مصور ہیں، آپ تو غفار ہیں، آپ تو قہار ہیں، آپ تو وهاب ہیں، آپ تو رزاق ہیں، آپ تو فتاح ہیں، آپ تو علیم ہیں، آپ تو قابض ہیں، آپ تو باسط ہیں، آپ تو خافض ہیں، آپ تو رافع ہیں، آپ تو معز ہیں، آپ تو مذل ہیں، آپ تو سمیع ہیں، آپ تو بصیر ہیں، آپ تو حکم ہیں، آپ تو عادل ہیں، آپ تو لطیف ہے، آپ تو خبیر ہے۔ اللہ آپ سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، یہ بھی بتا دے ذرا ہم کون ہیں۔ تنہائی کو ناپاک کرنے والے، موبائل کا غلط استعمال کرنے والے، آپ کی زمین پر آپ کی نعمتوں کو کھا کر کے کھلا آپ سے بغاوت کرنے والے، پیارے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر کے غیروں کے ناچنے والوں کے کرکٹروں کے طریقے کو پسند کرنے والے، صرف لوگ کیا کہیں گے اس میں نبی کے طریقوں کا جنازہ نکالنے والے۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، آج کی مجلس میں افسوس ہو رہا ہے، اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں۔ اللہ معاف کر دے۔ اللہ سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، کئی پاپیوں کو معاف کر چکے ہیں، 100 قتل کرنے والے کو آپ ہی نے معاف کیا۔ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کر دے، رحیم رحم معاف کر دے۔ کوئی تو ایسا ہوگا جس کا رونا آپ کو اس مجمع میں، کوئی تو ایسا ہوگا۔ اے اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں، اللہ نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اللہ یہ اسلام پورا والے طرف بتا رہے، اللہ قبول کر لیں، یہ بستی قبول کر لیں، اس بستی کو نوساری والوں کے لیے نمونہ بنا دے، اسلامی ماحول قائم کر دے۔ اللہ 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 یہاں سے بے دینی ختم فرما، بے حیائی ختم فرما، فحاشی ختم فرما، اور یانیت ختم فرما، مستورات کو پردے میں آنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ویسٹرن کلچر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کریم رب معاف کر دے۔ اللہ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے بھی ہوں گے کسی کی اماں کا، کسی کے ابو کا انتقال ہو چکا،
انہیں اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی، وہ ماں کا پیار سے بیٹا کہنا، وہ ابو کا سر پہ ہاتھ پھیرنا۔ لوگ کہتے ہیں امی کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی وہ آج ہوٹل کے مسلم میں کہاں، ابو کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں کہاں۔ اللہ یہ ماں باپ کا خلا کوئی پور نہیں کر سکتا، کوئی پور نہیں کر سکتا۔ عید کے دن کبھی ایسا ہوتا ہے، عمر ہو گئی 40-50 سال، اچھے کپڑے بھی پہن لیے، تیار بھی ہو گئے، خوشبو بھی لگا لی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ 50 سال کا نوجوان رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ بیٹا پوچھتا بھی ہے ابو کیوں روتے، کیا بات ہے؟ کچھ کہتا نہیں ہے، کیا بتائیں۔ بچہ زیادہ پوچھتا ہے، پانی لا کے دیتا ہے، تب کہتے ہیں میرے ابو کی یاد ہے، میری ماں کی یاد ہے۔ عید کا دن تھا، ان کے ہاتھ چوم کے جایا کرتا تھا، اب کس کے ہاتھ چوم؟ افطاری کے دسترخوان پر ایک مائی تو ہوتی جو بار بار بیٹا یہ بھی کر، بیٹا یہ بھی کر، امی امی میری فکر نہ بیٹا یہ بھی کھا لے، تو تھک کے آیا ہے، تیرا روزہ ہے نہ بیٹا یہ بھی کھا لے۔ ماں کے بعد کوئی پوچھتا ہے کیا بملے کا افتتاح تھا، اکیلے بیٹھے تھوڑی دیر میں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے مولانا ہم بہت چھوٹے گھر میں رہتے تھے، امی کی خدمت کہتے تھے کرتے تھے، میری ماں کہتی تھی بیٹا ایک دن آئے گا اللہ تمہیں بہت بڑا گھر دے گا، گھر تو ہے لیکن ماں نہیں ہے، زندگی تک ہے، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم، ایک شخص کچھ وقت پہلے میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگے مولانا میرا 6 سال کا بچہ ہے، ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کی ماں کا انتقال بہت روتا، مجھے کہتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا امی میرے بھائی کو لے کے آئے گی، یہ تو میری امی چلی گئی۔ افطاری کا دسترخوان ہوتا، ہم لوگ بیٹھتے، میرے امی اس بچے کو کچھ دیتے، ہم لوگ کچھ دیتے، لیکن اس کی نظریں اس کی ماں کو تلاش کرتی۔ میں کیا معلوم، اس بچے سے پوچھو ماں کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے میرا بچہ رات میں مسکرا رہا تھا، میں نے پوچھا بیٹا کیوں ہنستا ہے، کہنے لگا ابو آج رات کو سفید کپڑے پہن کے میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، مجھے جو چیزیں پسند تھی 3 مرتبہ میری ماں نے مجھے کھلائی۔ پھر روتے ہوئے پوچھتا ہے ابو رات میں تو میری ماں یہاں تھی، صبح ہوتے ہی کہاں چلی گئی؟ مولانا بتاؤ میں کیسے تسلی دوں، اللہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ ایسے کتنے بچے بچھڑے، کوئی باپ کے بغیر، کوئی ماں کے بغیر، پرسان حال کوئی نہیں، اور ہم ہیں کہ ہم یوں کہتے رہتے ہیں ہم پریشان ہیں، حالانکہ ہم آپ کی نعمتوں میں، ہم آپ کی بہاروں میں، ہم کانٹوں پہ سجدہ کریں تو بھی کم ہے۔ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ ICU روم میں، کتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، کتنے لوگ تکلیفوں میں۔ آپ ہے کہ ہماری ایک چائے آگے پیچھے نہیں کرتے، ہم ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، رب معاف کر دے، آج کی رات معاف کر دے، توبہ کی رات بنا دے۔ ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں، دلوں کی صفائی چاہتے ہیں، آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں، آپ کے راستے میں وقت لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ کوٹی نار سے مسجد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کی یہاں مسجد بنا دے اللہ۔ مجھے بھی اللہ وہاں آپ نے بیان کے لیے جانے کا موقع عطا فرمایا تھا، واقعیت ان لوگوں کو ضرورت ہے اللہ، یہ بستی والوں کو اللہ ان کی دل کھول کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پتہ چلا ہے اسٹوڈنٹ کی جماعت جانے والی ہے، رب اسٹوڈنٹ کی جماعت ایک اسلامک راستے بھی نکال دے، یہاں کے اسٹوڈنٹ کو اللہ تیار کرتے ہیں، ہمیں بھی تیرے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس بستی والوں کو خوب نواز دے، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں محبت عطا فرما۔
فرما, اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرما, جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, جن کے والدین موجود ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ یہ سب نیک لوگ ہیں, ان نیک لوگوں کے صدقے تو فیض اس سیاہکار کو بھی معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. گزشتہ ایک بات کہی تھی, وہ بات یاد رکھی جائے, روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے کم 1000 مرتبہ پڑھا جائے. نمازیں پوری دھیان کے ساتھ پڑھی جائیں, کوالٹی والی پڑھی جائیں, اور بس زندگی کا ہر دن اس طرح گزاریں. کیا پتہ یہ دن آخری ہو, پتہ یہ دن آخری ہو, تاکہ کوالٹی والا وقت گزرے اور ہماری آخرت کی تیاری ہو. عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. مستورات